یہ نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں کو پیچھے سے ہوا ملتی ہے کہ پاکستان کے حالات خراب کیے جائیں. انسان تو بیسیکلی ہے جاہل، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے. ان کو ویسے ہوا جو ہے وہ پہلے جب کہتے تھے بیرونی ہاتھ، تو ایسے لوگ تاثر دیتے تھے جیسے امریکہ یا انگلینڈ ہے. بعد میں پتہ چلا وہ جو بیرونی ہاتھ ہے وہ اس کے اوپر عربی دستانہ چڑھا ہوا ہے. سر جی عربی دستانہ چڑھا، آپ انویسٹیگیشن کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا. دن با دن ٹی وی پہ کچھ آتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے. ادھر جو ویسٹرن میڈیا یہ کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے. ہماری اپنی عوام کی انہوں نے اتنی گیمیں کھیلی ہیں، ہماری اپنی عوام کی، ہماری جو آرمی ان کی لڑائی کروا دی. تو دیکھیں کیا حالات چل رہے ہیں سارے. کون کر رہا ہے یہ سب کر رہا ہے. مجھے پتا ہے پاکستان میں کرپشن ہے، ادھر بہت برے حالات ہیں. آپ کے جو کرپشن سے بھی زیادہ شاہد صاحب آپ کو لگتا نہیں کہ اس وقت فرقہ واریت کی جو جنگ ہے وہ انتہا تک پہنچی ہوئی ہے؟ سر جی اس ملک کے بڑے دشمن ہیں، ایک ملک نہیں ہے. آپ اس چیز کو بھی سامنے رکھیں گے. اس ملک کے کوئی ایک دشمن نہیں، اس ملک کے بڑے دشمن ہیں. اگر ایک ملک کے پیچھے چند پاوریں چڑھ جائیں گی نا آج کل کے دور میں، اور ادھر کے جو سیاستدان ہیں وہ اگر مخلص نہیں ہوں گے اس کے بعد وہ ملک جو دن بدن غرق ہوتا جائے گا. اس میں جتنی بھی قومیں رہ رہی ہیں سب کو. اچھا شاہد صاحب یہ فرما دیجیے کہ سیاستدان جو اس وقت موجود ہیں گورنمنٹ، وہ ٹیبل کو آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں طالبان کے ساتھ، وہ یہ ان کا اخلاص ہے یعنی مخلص ہیں؟ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا. سر جی کچھ نہیں ہے اس چیز کا. میرا کوئی خاص کوئی نالج نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کیا گیمیں چل رہی ہیں. پتہ نہیں آج یہ ہوتا ہے کل کچھ ہو. یہ جو بہت بڑی کنفیوژن ہے، اسی وجہ سے تو آج تک اتنی تباہی پہ یعنی کہ معاملہ چلے گئے ہیں. آئی وش کہ کنفیوژن نہ ہوتی. ابھی بھی کنفیوژن ہے کہ آپ قاتلوں کے ساتھ بیٹھ کے تو مذاکرات کر رہے ہیں، تو قاتلوں کی تو خدا نخواستہ جیت ہوتی جا رہی ہے. تو چلیں بہت بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا. کوئی سم اپ کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب جیسے یہ کنفیوژن کی میں سمجھتا ہوں کہ انتہا ہے، اگرچہ ہمارے ساتھ 2 کالج میں موجود ہیں، لیکن اگر کوئی آپ اس حوالے سے کوئی بریفلی کہنا چاہیں کہ آپ کو لگتا نہیں کہ 70,000 یا 60,000 بندے مروا دیے پاکستان میں، تو ابھی بھی آپ قاتلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب انہی قاتلوں کے جو نمائندے ہیں کمیٹیاں، وہ ان کو میڈیا بھی لے کے بیٹھا ہوا ہے ہر ٹائم. تو یا طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں، کیا یہ چل رہا ہے پاکستان میں؟ یہ آپ نے صحیح فرمایا. اور آج میں نے بیان دیکھا ٹی وی پہ شاہد اللہ شاہد کا، جو یہ طالبان کے اسپوکس مین ہے. انہوں نے کہا کہ ملا عمر جو ہے آئندہ فیوچر میں جو بھی وہ کر رہے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو ملا عمر جو افغانی ہے افغانستان میں ہے وہ ہمارے امیر المومنین ہوں گے. اور جو ادھر ملا فضل اللہ جو ہیں یہ ہمارے خلیفہ ہوں گے. تو اس شکل کی وہ جو شریعت نافذ کرنا چاہ. آپ کو پتہ ہے جب پشاور میں چرچ میں بلاسٹ ہوئے تھے تو طالبان نے کہا تھا کہ جی یہ ہم نے نہیں کیا، لیکن جنہوں نے کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا، شرعی لحاظ سے درست ہے. تو ابھی آپ نے چودھری اعتزاز حسن کی بات کی تھی کہ انہوں نے کہا اقلیتوں کا، خواتین کا اور شیعوں کا کوئی نمائندہ ہونا چاہیے اس میٹنگ میں، اس وفد میں. تو بھائی اب یہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، یہ 17ویں 18ویں ترمیم ہوئی ہے، اس میں اس کمیٹی میں کوئی اقلیت کا نمائندہ نہیں تھا. اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جب ہمارے ممبران اسمبلی ان حالات میں موجود ہوتے ہیں وہ کوئی بات نہیں کرتے. ابھی بھی ہمارے جو منسٹر ہیں پاکستان میں، صوبے میں، مرکز میں، تو وہ آئے دن ان کے بیان آ رہے ہیں، روزانہ آ رہے ہیں بیان کہ یہ بات چیت جو امن کے لیے ہو رہی ہے یہ بہت اچھی ہو رہی ہے، یہ فلاں کو تکلیف ہے، فلاں کو نہیں تکلیف، یہ وہ. تو بھائی آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہاں پہ آپ جا کے اقلیتوں کی نمائندگی کریں؟ ہمارے جو تحفظات ہیں، خدشات ہیں، انہیں کون دور کرے گا؟ ٹھیک ہے جناب. نیکسٹ کال. ہیلو جی جناب. ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. اپنا تعارف کروائیے. ہاں گڈ ایوننگ، میرا نام زمان ہے جی، میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی زمان صاحب کیا کہیں گے؟ جی آپ یہ باتیں کوائٹ بھولی بھالی باتیں آپ کہہ رہے ہیں. خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں پاکستان میں. جی جی پاکستان میں خطرے کی گھنٹیاں 60 سال سے بج رہی ہیں بھائی صاحب. میں آپ کو اپنا اوپینین دیتا ہوں. جی جی. تو پاکستان اگر اس وقت اکٹھا ہے نا جی جی تو وہ ویسٹ کو اس کی ضرورت ہے، وہ ویسٹ اس کو اکٹھا رکھنا چاہتا ہے. اگر ویسٹ اس کو اکٹھا نہیں رکھنا چاہے تو کل پاکستان کے 4 ٹوٹے ہو جائیں گے. لیکن اس کو جیوگرافکلی پاکستان کی یہ سچویشن ہے. باقی آپ بات کر رہے ہیں سیکرٹری نے یہ آپ کو ایک کوٹیشن بتاتا ہوں. اسٹیبلٹی ان دا سب کانٹیننٹ از فاربیڈن. گلوبل ڈویژن، سیکریٹریل ڈویژن، religious divisions which turns them into scattered pieces are easy to chew and swallow. یہ تو بھولی بالی باتیں ہم کرتے تھے، ہمارے پولیٹیشین بھی آ کے کرتے تھے. جس معاشرے میں پیٹ کی آگ کو جسم کی نظامی سے پورا کیا جا رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کرسچن اور مسلمان کو مار رہے ہیں.
jihadi under the control of ranked mullah who is under the control of ranked traitor. اس معاشرے کی آپ باتیں کر رہے ہیں, میں بھی اسی معاشرے, میں بھی پاکستان کا رہنے والا ہوں بھائی صاحب. تو یہ اس وقت جو ہے نا صرف وہی امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے. کبھی بحیلہ مذہب, کبھی بنام وقت یہ جرگ مال بنایا ہوا ہے ہم کو یہ فیوڈل سے. جس انسان کے پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں, جس کے سر پر چھت اپنی نہیں, اس کی اپنی رائے کیسے ہو سکتی ہے؟ چلیں سر, یہ بہت بہت شکریہ زمان صاحب آپ کی کال کا. انور صاحب لندن سے کہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان میں طالبان جیت رہے ہیں, حامد کرزئی نواز شریف ہار رہے ہیں. نیکسٹ کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو ہلو جی جناب. ہلو تسکین بھائی سلام, واٹسن بول رہا ہوں سر. جی جناب کیسے اپنا نعیم صاحب کو بھی سلام سر. جی سر, حالات پاکستان کے حوالے سے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہلو میری آواز آ رہی؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی, بلکہ میں آپ کے توسط سے بتاتا چلوں کہ ایک بڑی اہم پٹیشن ہے جو اس وقت فیس بک کے ذریعے ہمارے بہت سے عزیز جو فیس بک یوز کرتے ہیں وہ اگر اس کاز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یو این او تیزی سے کیسز حل کرے پاکستانی مسیحوں کے تھائی لینڈ میں, سری لنکا میں, ملیشیا میں, تو اس پٹیشن کو آن لائن اس کو سائن کیا جا سکتا ہے ہماری وال کے اوپر جا کے بھی, آپ کی وال کے اوپر جا کے بھی. تو جی اب فرمائیے. میں اس کے لیے آپ نے بتا دیا, یہ تو اچھا ہے کیونکہ اس کی شدید ضرورت ہے تسکین بھائی. جو لوگ تھائی لینڈ میں ہیں یا سری لنکا میں ہیں یا ملیشیا میں ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہمارے مختلف دوستوں کے ساتھ رابطہ کر کے اپنی پریشانی بتاتے ہیں. اور گو کہ ایک تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں, دوسرا اکنامیکل جو پرابلمز ہیں انہیں ہم نہیں حل کر سکتے. تو یہی ایک واحد رستہ ہے جو آپ سب دوستوں نے ہم نے مل کے کوشش کی ہے کہ اس طریقے سے ان کی ایک مدد کی جائے. اور آپ نے درخواست کی ہے, ہم سب درخواست کرتے ہیں کہ اس کے اوپر دستخط کیے جائیں اور اسے جلد سے جلد تیار کیا جائے تاکہ یہ یونائٹڈ نیشن تک پہنچے. اور باقی جو حالات ہیں پاکستان کے حوالے سے اس کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ گفتگو ہوئی ہے اور مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا آگے کوئی سکون یا چین پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. آئی بلیو کہ شاید ایک لاسٹ کالر لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنی بات کو سم اپ کرتے ہیں. ہیلو ہیلو تسکین بھائی, شالیم بات کر رہا ہوں. دوبارہ اپنا تعارف کرائیے مجھے ذرا ٹاک بیک. شالیم جے مسیح. جی جے مسیح کی. شالیم صاحب لندن سے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. جی جی حال چال ہے؟ کیا فرمائیں گے جناب؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا, ٹاپکس بھی بیش بہت اچھا ہے. لیکن ایک چیز جو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ ان سے مذاکرات کیوں کر رہی ہے. دیکھیں ایک چھوٹا سا گروپ جو ہے ایک اتنی بڑی حکومت کو اپنے ہاتھوں سے نچا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے تو حساب میں سر ان کا تو حل صرف یہی ہے کہ جیسے وہ ہمارے ساتھ کرتے آ رہے ہیں, روز 8 9 10 15 20 لوگ بیچارے مر رہے ہیں. یہ واقعی بڑی کنفیوژن والی بات ہے کہ دھماکے بھی ہو رہے ہیں, مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور جانے بھی جا رہی ہیں, لیکن پتہ نہیں بات ہو رہی کہ جی میڈیا بھی ان کو اسپیس فراہم کر رہا ہے. شالیم صاحب تھینک یو سو مچ. اور سلیم صاحب کا بھی ایک میسج ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ جو طالبان کی کمیٹی ہے اس میں وہی ممبر شامل ہیں جو دفاع پاکستان کونسل میں شامل تھے. تو یہ حسن اتفاق ہے یا ابھی بھی وہی کنفیوژن ہے جیسے ابھی ہمارے ایک دوست نے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, ملٹن کین سے شاید صاحب کی جیسے کال تھی, وہ سمجھ نہیں آ رہی دستانے کون سے پہنے ہوئے, کہاں کا ہاتھ ہے. نہیں میرا خیال ہے اب سب کچھ واضح ہوتا جا رہا ہے. جی جی. تو اس میں یہ ہے کہ میجر عامر ہیں ان کے والد صاحب کا مدرسہ ہے وہاں سوات میں, اور وہ مولوی فضل اللہ ان کے شاگرد ہیں. مولانا سمیع الحق ہیں, ان کے بے شمار شاگرد ہیں طالبان جو ہیں. خیر یہ اور لال مسجد کے خطیب جو ہیں, تو انہی کی وجہ سے تحریک طالبان کا وجود جب جنرل مشرف نے کے دور میں وہ خالی کروائی گئی تھی لال مسجد. تو بھائی یہ ہے, یہ بات اس پہ نہیں, ہمیں ایک مسلمان اگر اسلام پہ عمل کرنا چاہتا ہے یا شریعت کے تابع ہونا چاہتا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں فتح نہیں کیا گیا. جو پاکستان کی اقلیتیں ہیں تو یہ سوال بھی وہاں پہ ہونا چاہیے کہ ہمیں آج تک کیا دیا گیا ہے. ہمارے جو حقوق, کوئی بھی واردات ہو, کہیں پہ کچھ گرجا جل جائے, کسی کو مار دیا جائے, تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. پشاور کے وکٹم جو ہیں ابھی بھی وہ علاج معالجے کے اسپتالوں میں دھکے کھا رہے ہیں, تو کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے.
تو بھائی آپ انہی لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. تو یہ آپ بار بار جو ہمیں سناتے ہیں آپ کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, تو پھر وہ کس کی اجازت سے کرتے؟ پھر آپ اجازت دے رہے ہیں, جو حکومت والے ہیں وہ اجازت دے رہے ہیں. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں تو آپ ان کو روکتے کیوں نہیں؟ آپ زبانی کہتے ہیں کہ اقلیتیں جو ہیں ہم ان کا تحفظ کریں گے, لیکن جب واردات ہوتی ہے تو سارے منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کوئی تحفظ نہیں ہوتا. تو ہمارے, میں پہلے بھی میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے شدید تحفظات ہیں, خدشات ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ مسیحی نمائندوں کو ان کمیٹیوں میں شامل کیا جائے تاکہ وہ اپنی بات کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے, اور تاکہ یہ اس تاثر کی بھی نفی ہو سکے کہ جو اقلیت ہیں وہ خدا نخواستہ کسی شرعی نظام کے انڈر آ کے تو پھر وہ ذمہ کی ان کی پوزیشن ہوگی. اس کو آپ اگر آپ صرف 1-2 منٹ باقی ہیں فرض کریں, اس کو آپ اگر سم اپ کریں تو خدا نخواستہ ایسا کچھ سخت کی نظام آتا ہے پاکستان میں, اس پہ اگر آپ منظر کشی کریں کہ ایک منورٹی جو شہری ہوتا ہے, منورٹی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, اس کی کیا پوزیشن ہوگی, وہ اس کا کیا رہن سہن ہوگا, وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ آج جو پوزیشن ہے اقلیتوں کی وہ دیکھ لیں, اور پھر اگر مکمل شرعی نظام آ جاتا ہے, خدا کرے ایسا نہ ہو جو ہمارے خدشات ہیں وہ جو ہم سوچ رہے ہیں ویسا نہ ہو, لیکن اس کے بعد جناب یہ جن دنوں سوات کا معاہدہ ہوا تھا صوفی محمد کے ساتھ پیپلز پارٹی کے دور میں, تو اس وقت جو طالبان کے ترجمان تھے ان کا میں نے ٹی وی پہ انٹرویو دیکھا تھا, تو کسی نے پوچھا صحافی نے کہ جی آپ اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا جی ہم اپنا کام کرتے رہیں گے, ہم لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دیتے رہیں گے, یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے. تو یہ جناب یہ اس طرح ہوگا, یہ جیسے جیسے جھکتے جائیں گے ان کے سامنے ویسے ویسے وہ حاوی ہوتے جائیں گے. اور ہم دعا کر سکتے ہیں خدا اقلیتوں کو, پاکستانی مسیحوں کو یا دوسرے جو غیر مسلم ہیں ان کی حفاظت کرے, اور ہمارے حکمرانوں کو تھوڑا سا اس بارے میں بھی سوچنے کی. بالکل ٹھیک ہے. جان ظفر صاحب نے لندن سے میسج کیا تھا, دل نواز صاحب بریڈفورڈ, میں نام پڑھ دیتا ہوں, سلمون بن کلیم ورجینیا یونس, کلیمنٹ صاحب ہیں, ایاز ارشاد صاحب, اس کے علاوہ سرور بھٹی صاحب اٹلی, طارق جون صاحب یو اے ای, محترمہ نینا صاحبہ اسپین. بہت سے میسیجز ہیں شہباز بھٹی صاحب کے حوالے سے, یا آپ ڈاکٹر پال بھٹی سے بھی بات کرنا چاہتے تھے, آپ سے بھی بہت سے عزیز بات کرنا چاہتے ہوں گے, لیکن آپ چونکہ پروگرام کا وقت پر لگا کے اڑ گیا, تو اب آپ سے خدا نے چاہتا دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. جب بھی آپ تشریف آتے ہیں تو بڑی سیر اصل بحث ہوتی ہے, اور وقت بڑا نازک ہے. خدا کرے کہ معاملات بہتر ہوں, اور آخر میں پھر ایک دعا بھی ہے, اپیل بھی ہے کہ یہاں برطانیہ میں جیسے ہم نے ابھی کلپس دیکھ رہے تھے بہت سے متاثرین ہیں, تو خدا ان کے حالات بھی بہتر کریں. بہت سے سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں سیلاب متاثرین ہیں. پاکستان میں ویسے متاثرین ہیں مختلف وجوہ کی بنا پہ, تو خدا ان کے حالات بھی بہتر کریں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین اپنے عزیزوں کو بتا دیجیے کہ اب عوام شو جو ہے وہ آپ ظاہر سیٹلائٹ یا آن لائن دیکھتے ہیں, تو اب اس کا جو مستقل ٹائم ہے وہ بدھ والے دن وینسڈے کو 9 بجے برطانیہ کے میرے وقت کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اس کے نشرے مقرر جو ہے ریپیٹ ٹرانسمیشن وہ بھی مختلف ٹائمز پہ آپ اپنی لسٹنگز چیک کر سکتے ہیں. حمد و ثنا کا سلسلہ جی ٹی وی پہ جاری ہے, اس کو سپورٹ کرتے رہیں. اب میری اور آپ کی ملاقات نیکسٹ ویک ہوگی, تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. جے امریکہ.